السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے دنیا کی ایک وحشی سپر پاور کہا جاتا ہے۔ ایسا ملک جس کی قوم نے اپنی محنت سے اپنی تقدیر بدل دی۔ ایسا ملک جہاں دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چین کی۔ تو دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوگے۔ تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چین کے حیران کر دینے والی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ چین کے لوگوں کا کلچر کیسا ہے، پاکستان نے چین کی کیا مدد کی جس پر چین آج تک پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ سب سے زیادہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، اور دیوار چین پر پاکستان کی تختی کیسے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو چین کے حیران کن حقائق بھی بتائیں گے جو یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں گے۔ آخر میں چین کی خوبصورتی بھی دکھائیں گے جو آپ کو چین جانے پر مجبور کر دے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں چین کے ایک شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 1,42,53,790 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جبکہ پہلے نمبر پر اب بھی بھارت آ چکا ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو چین کا کل رقبہ تقریباً 96 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی 61% آبادی شہروں میں رہتی ہے، جبکہ 39% لوگ دیہات میں آباد ہیں۔ چین ایک نسبتاً جوان ملک ہے اور یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر تقریباً 38 سال ہے۔ چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے اور یہ دنیا کے مشہور ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ چین میں کام کرنے کا انداز بھی بالکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر فوجیوں کی وردی کے کالر میں پن لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی گردن ہمیشہ سیدھی رکھیں اور کبھی سستی کا شکار نہ ہوں۔ یہ طریقہ عام طور پر فوجی تربیت کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ چینی لوگوں کو نقل بنانے میں بہت ماہر سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی تقریباً ہر چیز کی نقل آپ کو چین میں مل جائے گی، یہاں تک کہ آپ کو نقلی اشیاء بھی چین سے مل سکتی ہیں۔ دنیا کے تقریباً 70% موبائل فون چین میں تیار کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والا ملک بھی چین ہے، جو تقریباً 404 ٹن سونا سالانہ پیدا کرتا ہے۔ چین کے لوگ کھانے میں تقریباً ہر چیز کھا لیتے ہیں، جیسے کتے، بلیاں، چوہے، سانپ اور یہاں تک کہ چمگادڑ بھی کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوڈلز چین میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو، چینی لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی زبان میں ہی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور انگریزی کے پیچھے بالکل نہیں بھاگتے۔ جن کاموں کو انسان ناممکن سمجھتا ہے، چینی لوگ انہیں بھی کر دکھاتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا شہر شنگھائی ہے اور یہ چین کا تجارتی اور صنعتی مرکز ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ٹوائلٹ پیپر کہاں سے آیا؟ یہ بھی چین کی ہی ایجاد ہے، جو ابتدا میں بادشاہوں کے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا۔ چین نے پاکستان سے 2 سال بعد 1 اکتوبر 1949 کو آزادی حاصل کی۔ چین میں یوم آزادی بہت جوش و خروش اور جذبے اور وقار کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے چین کو تسلیم کرنے والا ملک پاکستان تھا، اور اسی وجہ سے چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے۔ آزادی کے بعد چین میں سب سے پہلا جہاز جو لینڈ ہوا تھا وہ بھی پاکستان کا تھا۔ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ چین گوئل میں واقع ایک بڑی انڈسٹری کے ذریعے تقریباً $3 ارب کماتا ہے۔ چین کی سرحدیں 15 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں پاکستان، افغانستان، بھارت، بھوٹان، قزاقستان، لاؤس، منگولیا، نیپال، شمال کوریا، تاجکستان، میانمار، برما، ویتنام، کرغزستان اور روس سے شامل ہیں۔ چین کھیلوں کے میدان میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ چین کے پاس اقوام متحدہ میں ویٹو پاور بھی موجود ہے اور یہ ملک G20 کا رکن بھی ہے۔ چین میں تقریباً 70% لوگ چینی زبان بولتے ہیں۔ چین میں استعمال ہونے والی کرنسی یوان ہے، جو تقریباً 8 پاکستانی روپے اور تقریباً 1 بھارتی روپے کے برابر سمجھی جاتی ہے۔
چین معاشی ترقی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت بھی چین میں موجود ہے، جس کی اونچائی 632 میٹر ہے۔ اس عمارت کا نام شنگھائی ٹاور ہے۔ اس میں 128 منزلیں ہیں اور اس میں نصب لفٹ دنیا کی دوسری تیز ترین لفٹ ہے، جو تقریباً 21 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ علی بابا، ہواوے، چائنا موبائل، فائیکسکان، ہائپر فیڈیکس اور آج کی مشہور ایپ ٹک ٹاک بھی چین کی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ موجودہ چین کا نظام حکومت سوشلسٹ جمہوریہ ہے۔ ملک کے موجودہ صدر شی جن پنگ ہیں، جن کے پاس ملک کی زیادہ تر اختیارات ہیں۔ چین کی پارلیمنٹ کے اراکین کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب ہے اور ملک کے ہر حصے میں نمائندگی موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فلم انڈسٹری کی نمائندگی کے لیے جیکی چین بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ سمجھی جاتی ہے۔ ملک میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے اور چین کے قیام سے لے کر اب تک یہی پارٹی اقتدار میں رہی ہے۔ اس پارٹی کو اپنی ترقی کے عمل میں کئی بار سخت فیصلے بھی کرنا پڑے۔ دنیا کے سب سے بڑے ہول سیل مارکیٹ چین کے شہر وو میں واقع ہیں۔ اس شہر کو انٹرنیشنل ٹریڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس شہر میں سامان خریدنے آتے ہیں۔ چیزوں کی اتنی زیادہ ورائٹی ہے کہ انسان دیکھتے دیکھتے ہی تھک جاتا ہے۔ اگر چین کے مذہب کی بات کریں تو مسلمانوں کی جائے نماز سے لے کر تسبیح تک، عیسائیوں کی صلیب سے لے کر اور ہندوؤں کی مذہبی اشیاء تک ہر جگہ آپ کو میڈ ان چائنا لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چینیوں کا سب سے بڑا مذہب بزنس ہے۔ ملک میں تقریباً 52.2% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب ہی نہیں۔ اس کے بعد 21.9% لوگ فولک مذہب کو مانتے ہیں، 17.2% بدھ مت کے پیروکار ہیں، 5.1% عیسائی، 1.8% مسلمان، 0.1% ہندو اور 0.1% یہودی آباد ہیں۔ چین کے صوبے ہنان میں ایک روایت ہے کہ نئے سال کے آغاز پر مرد اپنی بیوی کو اٹھا کر دوڑ لگاتے ہیں۔ چینی نئے سال کا آغاز 10 فروری سے ہوتا ہے۔ چینی کیلنڈر میں مہینوں کے نام جانوروں کے نام پر رکھے جاتے ہیں اور اسی طرح سالوں کے نام بھی مختلف چیزوں سے منسوب ہوتے ہیں، جیسے 2024 کو ڈریگن ایئر کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں اکثر یہی دکھایا جاتا ہے کہ چائنا اور امریکہ آپس میں بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ تجارت بھی انہی دو ممالک کے درمیان ہوتی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان اربوں ڈالر کی درآمد و برآمد روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے اور عالمی تجارت کے نظام میں دونوں ممالک کا کردار انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت والے معاہدوں میں۔ یعنی سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن بزنس اور معیشت کے معاملے میں چین اور امریکہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے پارٹنر میں شمار ہوتے ہیں۔ دیوار چین، جسے دنیا گریٹ وال آف چائنا کے نام سے جانتی ہے، دنیا کی سب سے مشہور اور عظیم تاریخی تعمیرات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ دیوار چائنا میں واقع اور دنیا بھر کے سیاحوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے۔ دیوار چین کیا ہے؟ دیوار چین دراصل ایک لمبی دفاعی فصیل ہے جو قدیم زمانے میں شمال سے آنے والے حملے اور قبائل سے ملک کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی۔ دیوار چین کتنی لمبی ہے؟ دیوار چین کی مجموعی لمبائی تقریباً 21,196 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس میں دیواریں، قلعے، خندقیں اور قدرتی رکاوٹیں بھی شامل ہیں۔ دیوار چین کب بنائی گئی؟ دیوار چین کی تعمیرات مختلف ادوار میں ہوئی، لیکن اس کی بنیاد تقریباً 3 صدی قبل مسیح میں رکھی گئی۔ بعد میں مختلف چینی سلطنتوں نے اسے وقتاً فوقتاً مزید مضبوط اور لمبا کیا۔ دیوار کس چیز سے بنی؟ دیوار کے مختلف حصے مختلف مٹیریل سے بنائے گئے ہیں، مثلاً پتھر، اینٹیں، مٹی، لکڑی۔ کیا دیوار چین خلا سے نظر آتی ہے؟ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ دیوار چین خلا سے نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں ننگی آنکھ سے خلا سے دیکھنا مشکل ہے۔ عالمی اعزاز دیوار چین کو دنیا کے مشہور تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا ہے اور یہ عالمی سطح پر ایک بڑی علامت سمجھی جاتی ہے۔
ایک دلچسپ حقیقت، دیواریں چین صرف ایک دیوار ہی نہیں بلکہ یہ چوکیاں، قلعے اور فوجی راستوں کا پورا نیٹ ورک ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے بارے میں ہماری چین کے بارے میں تھوڑی سی ڈاکومنٹری۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔